السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول ڈیمن آف ڈیولز اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز جلدی سے جا کے سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ زمل، مجھے لگتا ہے ہمارے نکاح کے بارے میں تمہیں اپنے باپ کو بتانا چاہیے۔ ان کا پورا حق بنتا ہے اس بات کو جاننے کا۔ وہ دونوں اس وقت کورٹ میں کھڑے ہو کر نکاح نامے پر سائن کر رہے تھے۔ نہ زمل کے چہرے پر کوئی خوشی کی رقم تھی اور نہ ہی آفاق کے۔ زمل نے یہ مجبوری میں کیا تھا۔ آفاق اسے پسند تھا لیکن وہ کبھی بھی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ناصر نے اسے یہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چاہ کر بھی کسی ایرے غیرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ آفاق کو وہ جانتی تھی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا تھا لیکن اسے امید تھی وہ اس فیصلے پر کبھی نہیں پچھتائے گی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن ڈیڈ پہلے ہی مجھ سے بہت غصہ ہیں۔ اگر میں نے اس بارے میں بھی بتایا تو یقیناً ان کا غصہ مزید بڑھ جائے گا۔ ایسی سچویشن میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ دیکھو، اگر تمہیں اپنے ڈیڈ کی ناراضگی کی اتنی پرواہ تھی تمہیں مجھ سے نکاح ہی نہیں کرنا تھا۔ نہ جانے کیوں آفاق کو برا لگا۔ کیا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ زمل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یقیناً مجھے برا لگے گا کیونکہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور یہ نکاح کوئی جرم تھوڑی ہے جو میں اسے چھپاتا پھروں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نکاح کرنا کوئی جرم تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم نے چھپ کر تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آفاق نے اس کی بات کو کاٹا۔ نہ جانے وہ کیا چاہ رہا تھا۔ زمل جانتی تھی یہ خبر ناصر پر کسی قہر کی طرح ٹوٹے گی۔ ایک باپ کسی بھی اپنی بیٹی سے ایسے اقدام کی توقع نہیں رکھتا۔ لڑکی کا یہ قدم ماں باپ کا سر جھکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ بس جذباتی ہو کر یہ فیصلہ کر بیٹھی تھی اور اب شاید اسے کہیں نہ کہیں پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس بارے میں ڈیڈ کو بتا دیتے ہیں۔ آخرکار وہ راضی ہوگی۔ یہی صحیح رہے گا، یہی ہم دونوں کے لیے ٹھیک ہے۔ آگے بڑھ کر آفاق نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بلے وہ غصہ ہوں گے لیکن وہ تمہارا باپ ہے، اسے خبر ہونی چاہیے۔ دونوں کچھ پل ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ زمل نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ آج ہمارا نکاح ہوا ہے آفاق، مجھ سے وعدہ کرو، زندگی کے ہر موڑ پر تم میرے ساتھ رہو گے اور کبھی بھی اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھو گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آفاق کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آس بھری نظروں سے زمل اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے ماضی کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن جو مشن میں پورا کرنا چاہتا ہوں اسے پورا کر کے رہوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ آفاق کو بمشکل خود کو اس وعدے کے لیے رضامند کرنا پڑا، ورنہ دل ہر جذبات سے عاری ہو گیا تھا۔ وہ اب دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کام لینا شروع کر چکا تھا۔ نہ جانے یہ اس کی زندگی کے لیے بہتر تھا یا پھر نہیں، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وقت کا تقاضا یہی ہے۔ ناصر کا دکھ بیان کے قابل نہیں تھا۔ زمل، اس سے پہلے کہ میں تمہیں گولی مار دوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم نے میرا سر جھکا دیا، مجھے تم پر فخر تھا، لیکن تم نے میری ناک کٹوا دی۔ معاشرے میں مجھے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ذرا تو شرم کر لیتی کہ تمہارا باپ ڈی ایس پی ہے، ایسے لوگوں کا منہ دکھانا پڑتا ہے۔ میں جانتی ہوں ڈیڈ، آپ ڈی ایس پی ہیں اور میں نے آپ کا کوئی سر نہیں جھکایا، بلکہ آپ مجھے کوئی گناہ سمجھنے لگے تھے۔ میں نے اپنی پسند آپ کو بتائی تو آپ مجھے راتوں رات نکاح کروا کر ایسے اپنے سر سے اتارنا چاہتے تھے جیسے نہ جانے میں نے پسند کر کے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا ہو، یا پھر میں نے آپ کی عزت کو داغدار کر دیا ہو۔ آپ کا سر نہیں جھکے گا اگر آپ ہم دونوں کو قبول کر لیں گے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ ناصر نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ آپ کو دھمکی نہیں دے رہی، آپ ہی نے کہا تھا آپ ڈی ایس پی ہیں، تو اگر آپ ہمارے نکاح کو قبول کرتے ہیں تو سارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں آفاق آپ کا داماد ہے
اور آپ نے بخوشی ہم دونوں کی شادی کروائی ہے تو کوئی بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ ایسے میں ہم بھی ہنسی خوشی رہ پائیں گے اور آپ بھی۔ واہ واہ، غلط کرنے کے بعد اپنے باپ کو مشورے دے رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کی کھٹ پتلی ہوں جو تمہارے کہنے پر چلوں گا؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو مشورہ مجھے تم جیسی نافرمان اولاد کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے جھکے سر کے اتنی ہی تمہیں پرواہ تھی تو یہ کرنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا۔ سوچا تھا ڈیڈ، بہت سوچا تھا، مگر میں نے ایسا کوئی پہاڑ تمہارے سر پر نہیں توڑا تھا۔ ایک بار پھر ناصر نے اس کی بات کو کاٹا۔ تمہارا عزت کے ساتھ نکاح کروا رہا تھا، لیکن یہ کیسا نکاح کروا رہے تھے آپ جو ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے اس ملک سے باہر بھیج رہے تھے؟ میں نے محبت کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر کسی کے بھی پلو سے باندھ کر اس گھر سے چلتا کر دیں۔ میری یا میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو میں نے آپ کا فیصلہ مان لیا تھا۔ آپ نے انکار کر دیا، میں نے مان لیا، لیکن آپ بلا وجہ اپنی ضد باندھ رہے ہیں، میری ہر خوشی کا گلا گونڈ رہے ہیں، تو مجھے یہ کرنا پڑا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں ڈیڈ، میں نے یہ مجبوری میں کیا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ واقعی اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ ناصر ہی اس کی کل دنیا تھی۔ اس کی ماں پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، باپ نے ہی اسے پالا تھا۔ ناصر کے بعد اگر کوئی زمل کی محبت کا حقدار ٹھہرا تو وہ آفاق تھا۔ اس وقت آفاق ایک سائڈ پر کھڑا ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا، مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ ناصر کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ آفاق کو اس دنیا ہی رخصت کر دے، لیکن اب وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بن چکے تھے۔ یہ نکاح اس کے لیے دو دھاری تلوار کی طرح ثابت ہوا تھا جو اس کے سر پر آ لٹکی تھی۔ اپنی بیٹی کی وجہ سے اب وہ آفاق کے لیے کوئی غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ زمل اس وقت آفاق کے کمرے میں موجود تھی اور وہ خود باہر لون میں ٹہل رہا تھا۔ اسے وہ نکاح کر کے تو لے آیا تھا، مگر اب آگے کیا کرنا تھا یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کھلی ہوا میں گہرے سانس لیتے ہوئے وہ آسمان میں موجود چاند اور ستاروں کی جانب دیکھنے لگا۔ واقعی یہ دنیا بہت خوبصورت تھی، ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اسے اپنے اندر جو ویرانی محسوس ہو رہی تھی وہ چاہ کر بھی اس ویران دل کو گلستان نہیں بنا پا رہا تھا۔ کائنات کے جانے کے بعد وہ اپنے اندر ایک عجیب اداسی پاتا، دل چاہ کر بھی خوشی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس نے زمل سے نکاح کر لیا تھا، یقیناً زمل کی اس سے بہت ساری امیدیں بھی وابستہ ہو چکی ہوں گی، لیکن کیا وہ اس رشتے کے لیے تیار تھا؟ اس نے یہ سب کچھ صرف ناصر کو مجبور کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، لیکن اب اسے زمل کا سامنا کرنا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر ایک انجان وائس میل آیا جسے اوپن کر کے وہ سننے لگا، مگر آگے سے جو آوازیں سننے کو ملی اس کے بعد آفاق کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑا تیز کرو نا، اتنی آہستہ کیوں کر رہے ہو؟ پلیز، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اسحاق مائی لو، پلیز جلدی کرو، اور تیز، اتنا مت تڑپاؤ، تیزی سے مجھ میں سما جاؤ، او ڈارلنگ۔ اس آواز کو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ کائنات تھی، مگر اس کے ایسے جملے سن کر آفاق کو لگا مانو کسی نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس نے جب اسحاق یزدانی نے کائنات کے ساتھ یہ سب کیا تو اس کی وہ چیخیں آج تک کاری ضربوں کی طرح آفاق کے دل پر نصب تھی، لیکن آج یہ آوازیں، یہ جملے، یہ فرمائشیں، کیا وہ سب کچھ اس کے ساتھ من مرضی سے کر رہی تھی؟ اور یہ آوازیں ریکارڈ کر کے بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسحاق یزدانی تھا۔ ایک اور وائس میل آیا، دیکھو تمہاری معشوقہ میرے بستر پر کس قدر مزے سے ہے، اسے میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، اس سے میں نے نکاح کیا، وہ مجھے بیوی بن کر دکھا رہی ہے اور میں اس سے ہر رات اپنے شوہر ہونے کے حقوق بھی لیتا ہوں۔ ہم دونوں محبت کی مستی میں مگن اور اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہیں۔ اسی لمحے اپنا یہ کھوکھلا کیس ایک سائڈ پر رکھ لو، ورنہ عدالت کے اندر ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہ وائس میل سننے کے بعد آفاق کو اپنا وجود راکھ کی طرح ڈیر ہوتا محسوس ہوا۔ شرمندگی کے مارے اس کا پورا وجود سلگنے لگا۔
کائنات سے نفرت اور غصے کی ایک ایسی آگ پورے وجود میں جلنے لگی جس کے باعث اس کا پورا وجود جھلسنے لگا۔ کیا تمہیں واقعی اسحاق جیزانی کی قربت اتنی پسند آ گئی؟ اسے اب تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آوازیں سنی، شاید اسے گمراہ کیا جا رہا ہو، شاید وہ یہ سب مجبوری میں کہہ رہی ہو، لیکن کہیں سے بھی وہ آوازیں جھوٹی نہیں لگ رہی تھی، سب سچ لگ رہا تھا۔ آفاق کی آنکھوں سے درد کے دو آنسو بہے، موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اپنے دونوں کانوں پر مضبوطی سے ہتھیلیاں جما کر وہ ان آوازوں کو خود تک پہنچنے سے روکنے لگا، لیکن یہ آوازیں تو جیسے اس کے دماغ میں فٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں کائنات، تم نے میری محبت کا مذاق بنا کر اس درندے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کو ترجیح دی، اور میں جہاں تمہارے غم میں ڈوبا نہ جانے کیا سے کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دی، لیکن تم اس قابل ہی نہیں تھی۔ گہرے گہرے سانس لے کر وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دل کا درد ایسے فریب پر بڑھنے لگا جب اندر سے زمل کی آواز آئی۔ کچھ پل وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ زمل نے حیرت سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ شاور لے کر نکلی تھی، اپنے گرد باتھ روب لپیٹے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے وہ حیرت سے آفاق کی جانب دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اس لیے بلا رہی تھی کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے، تم یہاں سو گے یا پھر کہیں اور؟ یہ بولتے ہوئے وہ کچھ ہچکچائی کیونکہ آفاق کی نگاہیں لال رنگ ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جو دیکھ کر زمل اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کچھ پل آفاق اسے یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا اور پھر یکدم آگے بڑھ کر زمل کو کمر سے دبوچ کر خود سے لگایا اور اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا کر ان رسیلے ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ ایسی افتاد پر زمل حیرت سے دنگ آنکھیں پھاڑے آفاق کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھیں میچے مگن انداز میں اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے اس کے وجود کو سختی سے خود میں بینچے اپنی تشنگیاں دکھانا شروع ہو چکا تھا۔ زمل کے ہاتھ سے تولیہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ آفاق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانے لگی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ ان کے درمیان تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا لیکن وہ اپنا حق لینے کے لیے تیار ہے، ایسی تو کوئی خواہش اس نے کچھ دیر پہلے ظاہر ہی نہیں کی۔ زمل نے زور لگا کر اسے خود سے دور کیا، اتنے زور پر بھی آفاق نے صرف اپنا چہرہ ہی دور ہٹایا۔ جذبات کا ایک طوفان اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا، کیونکہ آنکھیں مزید گہری لال ہو گئی تھی۔ اپنی سانسوں کو اعتدال میں لاتے ہوئے زمل نے حیرت زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ آفاق نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مزید مضبوط کیا۔ میں اس وقت تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے وجود سے اپنے اندر جلتی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، اپنی تمام شر وحشتیں تمہارے اندر انڈیل دینا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، میرے اندر کی دوا کر دو زمل۔ آفاق کی بات پر زمل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تو کہتا تھا کہ زمل اس کے لیے صرف دوست جیسی ہے، اور جب نکاح ہو رہا تھا تب بھی وہ بمشکل ہی راضی ہوا تھا۔ سوچنے کے لیے اس نے باقاعدہ ٹائم مانگا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ اچانک کیسے؟ دیکھو آفاق، میں جانتی ہوں یقیناً تم اس وقت جذباتی ہو رہے ہو، لیکن وہ مزید کچھ کہنے لگی۔ اگلے ہی لمحے آفاق نے اس کی ڈوری کو کھینچ کر کندھوں سے باتھ روم کو نیچے سرکایا تو باتھ روب اس کے خوبصورت بدن سے ڈھل کر قدموں میں جا گرا۔ یکا یک زمل کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اسے بیڈ پر لے آیا۔ کمفرٹر اٹھا کر زمل نے اپنے وجود پر ڈالا۔ وہ آفاق کے ہر عمل کو حیرت زدہ نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی، جو اپنی شرٹ اور بیلٹ کھولنے کے بعد بیڈ پر چڑھ آیا۔ آفاق، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو۔ زمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر اسی ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر زمل کو اپنے قابو میں کر کے اپنے نیچے کر لیا، اپنا سارا وزن اس پر ڈال کر کمفرٹر کو ایک لات مار کر ایک سائڈ پر گرا دیا اور خود اس کے وجود پر حاوی ہوتا ہوا اپنی محبت کے نشانات زمل کے وجود پر رقم کرنے لگا۔ آفاق، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، زمل مجھے یہ کرنے دو۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے آفاق نے شدت بھرے نشانات اس کی گردن پر نصب کرنے شروع کر دیے۔ وہ سسکنے لگی، کیونکہ آفاق کے جنون میں کچھ ایسا ضرور تھا جو وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔
شاید وہ اپنے اندر کی وحشت اس کے وجود پر نکال رہا تھا۔ آفاق، کیا جی تم اپنی رضا سے کر رہے ہو؟ زمل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے بسی سے پوچھا، کیونکہ آفاق کے آگے اس کا نازک سا وجود بے بس ہو چلا تھا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے آفاق نے نظر اٹھا کر زمل کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں نمی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پھڑپڑاتے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر ایک بار پھر ان کا جام پینے لگا۔ زمل کی آنکھوں سے درد کے 2 آنسو نکل کر پھسلے تو ان آنسوؤں کو آفاق نے اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ صبیح پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد ایک بار پھر زمل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ زمل، مجھے اجازت دو۔ کیا تم واقعی مجھ سے میری اجازت مانگ رہے ہو؟ زمل نے شکوہ کنا نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کا پورا وجود زمل کے نازک سے وجود کے اندر اس وقت حاوی ہو چکا تھا۔ سوال کے بدلے سوال آیا، مگر وہ اس حالت میں ہی نہیں تھا کہ جواب دے پائے۔ زمل کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلتے ہوئے وہ بنا جواب دیے اس کی گردن پر جھکا، اور پھر اس رات کی جنون خیزیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود کو اپنی محبت کے رنگوں میں رنگتا ہوا، اس کی نرم و ملائم وجود کی نرمائیت کو محسوس کرتے ہوئے ٹوٹ کر اپنی جنون خیزیاں اس کے وجود پر برسا رہا تھا۔ زمل کی آہیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آفاق کا جنون اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، جو اپنی شدتیں اس کے پورے وجود پر بکھیرتا ہوا اس کی گہرائیوں کے درمیان آیا تو زمل کی برداشت جواب دے گی، آفاق، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ محبت کی آخری منزل یہی ہے، اب ہمارے وجود ایک ہو جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں جدا کر پائے گا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے بعد محبت ہو جاتی ہے، دشمن اپنا ہو جاتا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اس کے بعد محبت ہوتی ہے؟ زمل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنی پوزیشن اس کے نازک وجود پر سیٹ کرتا ہوا دھیرے دھیرے خود کو اس کی تنگ گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ زمل کی چیخیں بلند ہونے لگی، وہ سر کو تکیے پر ادھر ادھر پٹک رہی تھی، تھوڑا رحم کرو، مگر وہ بنا اس کی کوئی بات سنے ہر پردے کو توڑتا ہوا اس کی روح کی گہرائیوں میں آخری حد تک اتر گیا۔ زمل کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں، ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی، اور باقی چیخیں آواز آفاق کے منہ میں ہی دب کر رہ گئیں۔ ریلیکس ہو جاؤ، آج ہم نے نکاح ہی نہیں اپنا رشتہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ مجھے کچھ وقت تو دیتے آفاق۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر آفاق اس کے آنسوؤں کو چنتا ہوا دھیرے دھیرے اپنے عمل کو شروع کر چکا تھا۔ اف، پلیز آفاق، روک دو پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہاری محبت ہوں۔ زمل کا ہچکولے کھاتا وجود، رقص کرتی دھڑکنیں، یہ ایک ایسا نظارہ تھا جو آفاق کو بے حد سکون بخش رہا تھا۔ اس کے علاوہ زمل کی وہ سسکیاں، وہ آوازیں جو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف آفاق کے لیے تھیں، جتنی شدتیں اس کے وجود پر نچھاور کرتا وہ اتنی ہی دل فریب سسکیاں بھرتی۔ اس کے منہ سے نکلتی آہیں دل موہ لینے والی فریادیں آفاق کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، اوپر سے اس کے نازک وجود کی نرمائیاں، دلکش رہنائیاں، پراسرار گہرائیاں۔ وہ دیوانہ ہو اٹھا تھا۔ ان لمحات میں کائنات کا احساس بھی اس کے دماغ میں نہیں آیا۔ کچھ دیر پہلے کائنات کی آوازوں نے جتنے زخم اس کے دل پر لگائے تھے، زمل کے وجود نے ان سارے زخموں پر پل بھر میں ہی مرہم لگا دی تھی، اور اب کائنات کے متعلق ایسی کوئی سوچ وہ اس وقت اپنے آس پاس لانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح زمل کے وجود کی رہنائیوں کے اندر کھو جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی بیوی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے وہ اپنے باپ سے بھی لڑ گئی، جس کے لیے وہ زمانے سے لڑ رہا تھا، وہ تو اسے برا بھلا بول کر اس پر شک کر کے دشمن کے گلے جا لگی، اس کے وجود میں اپنا سکون ڈھونڈ لیا، تو آفاق کیوں نہ اپنی بیوی کو اپنے گلے سے لگا لے، کیوں نہ اس کے وجود سے راحت حاصل کرے، کیوں ایک ایسی عورت کو اپنے دل و دماغ پر سوار ہونے دے جو اسے چھوڑ کر غیر کی پناہوں میں جا بسی ہے۔ آخر اس کی بیوی کی خوبصورت پناہیں بھی تو اس کی منتظر ہیں۔ پہلے جو اس کے انداز میں جنونیت شامل تھی، اب اس زمل کے وجود کو کسی پھول کی مانند خود میں سمائے محبت بھرے بوسے اس کی بدن پر دیتا ہوا اسے کسی شہزادی جیسا محسوس کروا رہا تھا۔ پل پل بدلتا اس کا یہ رنگ زمل کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ اس کے وجود میں وہ اپنی تشنگیاں انڈیل رہا تھا، گہرائیوں میں عمل دھیرے دھیرے تیز ہونے لگا، زمل کی تکلیف بڑھنے لگی، لیکن وہ بہت محبت سے زمل کو پرسکون کرتے ہوئے
اسے ریلیکس کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ زمل مسلسل اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جو ایک ایک کر کے اس کے ہر نقوش کو چومتے ہوئے اسے پوری طرح اپنے بنانے کی کوشش میں مگن تھا۔ زمل خود کے اس کے ایسے محبت بھرے اظہار پر یہ درد برداشت کرنے لگی، کیونکہ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ محبت برسا رہا ہے، جیسے وہ اسے اپنا بنا رہا ہے۔ زمل نے بیڈ کے دائیں طرف نیچے فرش پر نگاہیں ڈوڑائیں، جہاں ان دونوں کے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ اس وقت وہ دونوں قدرتی لباس میں ایک دوسرے سے لپٹے ایک ہی وجود کا حصہ لگ رہے تھے۔ وہ خود کو اس کے وجود میں داخل کیے اپنا بنا رہا تھا۔ زمل نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ وہ اس وقت شوہر ہونے کے تمام تر حقوق لے چکا تھا۔ شاید یہ ملن ایسے ہی طے تھا۔ آخرکار وہ اپنی تمام تر وحشتیں اس کے وجود میں انڈیل کر پرسکون ہوتا زمل کے برابر لیٹ گیا۔ زمل نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اب نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی جانب رخ موڑ کر زمل نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ کیا یہ سب کچھ تم نے اپنی مرضی سے کیا؟ نہ جانے وہ کیا سننا چاہتی تھی۔ آفاق نے نظریں اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا، جو اس سے محبت کرتی تھی اور آج اس کی طلب پر بھی بنا سوال کیے اپنا وجود تک اسے سونپ چکی تھی۔ آفاق کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں نہیں جانتا زمل مجھے کیا ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسا جنون تھا جو میرے اندر سرایت کر گیا۔ مجھے بے حد بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اگر میں تمہارے قریب نہ آیا تو شاید مر جاؤں گا۔ مجھے سکون کی تلاش تھی، اور تمہاری آواز سنتے ہی مجھے لگا وہ سکون تمہارے پاس ہے۔ میں تمہارے وجود سے سکون حاصل کرنے آ گیا۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تو سوری، لیکن یہ میرا حق ہے۔ یہ بات بولتے ہوئے وہ نظریں بھی چرا گیا تھا۔ زمل نے خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے اپنا حق وصول کر لیا۔ میرے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ آج تم نے تو اپنا حق لے لیا۔ کیا مجھے میرے حق دے پاؤ گے؟ زمل کے سوال پر اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں، جو آس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ہر حق ادا کروں گا، ہمیشہ تمہارا بن کر رہوں گا، اور اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں کسی کی بھی سوچ میرے دماغ میں نہیں آئے گی۔ آج آفاق تمہیں اپنے دل اور دماغ سے قبول کرتا ہے۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور میں دل سے تمہیں اپنی بیوی بنا چکا ہوں۔ ہمارے وجود بھی ایک جو ہو چکے ہیں۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ہر دن تمہارے لیے اسپیشل بنا کر ہماری زندگی کو بے حد خوبصورت بنا دوں گا۔ آفاق کے اقرار پر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آ گئی۔ میں تمہاری آنکھوں میں یہ نمی اچھی نہیں لگ رہی۔ آفاق نے انگوٹھے کی مدد سے زمل کی آنکھوں میں آئی نمی کو دور کیا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ اتنی وفاداری نبھاؤ گے، لیکن اتنی وفاداری کے ساتھ اگر تم مجھ سے محبت بھی کرو گے تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گی۔ میں وفاداری نبھاؤں گا، اس کے علاوہ تمہاری محبت مجھے یقین ہے مجھے تمہارا دیوانہ بننے پر مجبور کر دے گی۔ ایک بار پھر اس کی نرم و ملائم ہمدار کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر آفاق نے اسے اپنی جانب کھینچا، اور اس بار وہ مسکراتے ہوئے اس کے وجود سے آ لگی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر محبت کی حسین وادیوں کا سفر کرنے لگے۔ اس بار آفاق نے اپنی محبت کی بارش کچھ اس انداز میں کی کہ زمل بھی ان لمحات میں خود کو بہکنے سے نہ روک پائی۔ ایک بار پھر اس کے وجود میں اپنا آپ اتار کر پرسکون ہوتا وہ اس کے برابر لیٹا تو اس بار دونوں کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی خوشی تھی، لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ۔ زمل نے اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکایا۔ مجھے امید ہے آفاق، دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری زندگی خوبصورت رنگوں سے رنگ جائے گی۔ ڈیڈ بھی ایک دن تمہیں قبول کر لیں گے۔ ناصر کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اپنی کرواہٹ اس نے زمل پر ظاہر نہیں کی۔ تمہارے یہ خوبصورت ہونٹ آج کے بعد صرف میرا نام لیں گے۔ خبردار جو تم نے ان قربت کے لمحات میں کسی اور کا نام لیا۔ وہ اسے محبت بھری وارننگ دے کر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ زمل نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کیے۔ قربت کے یہ لمحات بے حد حسین تھے۔ وہ صحیح معنوں میں اپنی اس رات کو یادگار بنانے میں ایک بار پھر لگ گئے۔ مجھے لگتا ہے اس نے بہادر کو مار دیا ہوگا سرکار۔ میں جانتا ہوں اسحاق جزدانی کوئی چھوٹی موٹی مچھلی نہیں ہے۔ بہادر جب اس کے خلاف گیا تھا تبھی مجھے معلوم تھا وہ اپنی جان سے جائے گا، لیکن سرکار یہ تو وہ خود اپنے منہ سے بولتا تھا۔ اب اگر وہ مر گیا ہے تو اس میں اس کی اپنی غلطی ہے۔ ضرور اس نے ہی کوئی نہ کوئی ثبوت اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہوگا جس کے باعث پکڑا گیا۔ منشی نے اپنی عقل کا استعمال کر کے بہادر کی غلطی کو اس کے سامنے اجاگر کیا۔
وہ کوئی غلطی نہ بھی کرتا تھا تب بھی اسحاق یزدانی اس کا سراغ لگا ہی لیتا۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بنا غلطی کے بھی اگر وہ پکڑا گیا ہے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ اس بات پر سامنے موجود انسان نے کہکا لگایا۔ اپنی محسوس کرسی پر شاہانہ انداز میں بیٹھا وہ انسان کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مغرور تھا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اس نے مجھے کبھی پکڑ بھی لیا تب بھی میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے زندہ بچ کر واپس آ جاؤں گا۔ شاید اس دنیا میں وہ واحد انسان ہوں جسے اسحاق یزدانی چاہ کر بھی نہیں مار سکتا۔ ایسا ہے کیا ہے سرکار آپ کے پاس جو اسحاق یزدانی جیسے انسان کو بھی آپ نے اپنی مٹھی میں کر کے رکھا ہوا ہے؟ منشی کی بات پر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک آئی۔ میرے پاس ہے حکم کا وہ ایکا جس میں اسحاق یزدانی کی پوری زندگی کا راز قید ہے۔ وہ خود مجھے مرنے نہیں دے گا۔ اگر کبھی مجھ پر مصیبت آئی تو وہ مجھے بچائے گا۔ مگر سرکار وہ آپ کو کیوں بچائے گا؟ آپ تو اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہ ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنسا۔ یہی تو میری خاصیت ہے، بلکہ یہ اس حکم کے ایکے کا کمال ہے جو صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ اس کی معنی خیزی منشی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اتنا تو طے تھا وہ اسحاق یزدانی سے بھی بڑا شیطان تھا جس نے اسے اپنی مٹھی میں کر کے رکھا ہے۔ یقیناً اس کی سفاکیت اور درندگی کی انتہا آخری درجے کی ہوگی۔ اسحاق یزدانی اس وقت اپنے سامنے شطرنج کی بساط بچھائے سلطان کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ کیا لگتا ہے سلطان، تم تو عاشق ہو، میں نے کبھی محبت نہیں کی۔ وہ پولیس والا جب ایسی آوازیں سنے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ کیسا محسوس کرے گا؟ اس کی بات پر سلطان اپنی باری کا انتظار کرنے لگا، مگر اسحاق یزدانی نے چال ہی ایسی چلی تھی کہ سلطان کو ہر طرف سے ہی گھیرا تنگ نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی اسے اپنی باری کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی تھا، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اس نے ایک پیادہ اٹھا کر اسحاق یزدانی کے پیادوں کے سامنے رکھا۔ اگر میں محبت کرنے والوں کے حساب کتاب سے دیکھوں تو یہ اس کے لیے مر جانے کا مقام ہوگا۔ اس وقت شاید وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہوگا۔ اگر کسی محبت کرنے والے کے سامنے اس کی معشوقہ کی ایسی دل فریب آوازیں کسی اور کی قربت میں سننے کو مل جائیں تو وہ یا تو خود مر جانا چاہے گا یا اسے مار دینا پسند کرے گا۔ وہ تمام آوازیں فیک تھیں۔ کائنات کی آواز کے ذریعے اسے آئی کی مدد سے وہ ساری آوازیں تیار کروائی گئی تھی۔ اگر آفاق جذباتی ہونے کے بجائے ذرا سا ان پر ریسرچ کرواتا تو یقیناً وہ حقیقت تک پہنچ جاتا، لیکن یہ شاید دل کا معاملہ تھا، اسی لیے وہ جذباتی ہو چکا تھا، اور یہی تو اسحاق یزدانی کا پلان تھا۔ ایسے بھی یہ ایسی آوازیں اور ریکارڈنگ تھی جسے وہ ریسرچ کے لیے بھی نہیں بیچ سکتا تھا۔ بدنامی اسی کی تھی۔ کیس واپس ہوگا کہ نہیں، اسحاق کو اپنے مطلب کی بات سے غرض تھا۔ بڑی آسانی سے اسحاق یزدانی نے اپنی چال چل کر سلطان کے پیادے کو گرا دیا۔ وہ کیس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہے گا۔ سلطان کے جواب پر وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں تک سرشار ہو گیا۔ بس مجھے یہی چاہیے تھا۔ بوس، اگر یہ کیس واپس ہو گیا تو کیا آپ اس لڑکی کو جانے دیں گے؟ اپنے بچے کچے پیادوں کے ساتھ وہ اس کھیل کو جاری رکھنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اب کائنات کے ساتھ کیا ہوگا۔ سوچوں گا۔ سلطان نے یکدم سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیسی بات بولی تھی اس نے؟ وہ تو ہمیشہ اٹل فیصلے کرتا تھا، آر یا پھر پار۔ یہ سوچنے سمجھنے کے فیصلے تو وہ کبھی کرتا ہی نہیں۔ پھر آج کیسے وہ اس لڑکی کے معاملے میں سوچ رہا ہے؟ سوال تو اس کے من میں بہت سارے عمدے تھے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ یہ اس کی پرسنل لائف تھی، اور اپنی پرسنل لائف کے بارے میں وہ کبھی بھی کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں دیتا۔ ہینڈی کہاں ہے؟ اسحاق کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اس کی خاموشی اسحاق نے بخوبی نوٹ کی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں سلطان۔ اس بار اس کا لہجہ کافی صاف تھا۔ ہینڈی کل ڈیمن مینشن آئی تھی، مگر کائنات کو آپ کے ساتھ مطلب آپ کے لباس میں دیکھ کر کافی خفا ہوئی، اور نیہا سے اسے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے اس کے لیے شاپنگ کروائی ہے، تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ سلطان کی بات پر اس نے بویں سکیڑے۔ تو میں اس کے کام کے پیسے مل تو جاتے ہیں، پھر یہ غصہ کس بات کا دکھا رہی ہے؟ اسے میرے پاس بھیجو۔ کیا حق ہے اسے غصہ کرنے کا؟ نہ جانے کیوں اسے ہینڈی کا یہ عمل اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ سلطان اپنے سارے پیادے ہار چکا تھا۔ وہ کبھی بھی اسحاق سے جیت نہیں سکتا تھا۔
کیونکہ شطرنج کے کھیل کا وہ ماہر کھلاڑی تھا۔